الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. ابھی باتیں پچھلے درس کے اندر یا پچھلے کچھ دروس میں باتیں چل رہی تھیں ثلاثی مزید فی مطلق کے ان ابواب کے تعلق سے جن کے شروع میں حمزہ وصل آیا ہوا تھا. ثلاثی مزید فی اس سے پہلے بھی جو ہم نے پڑھا کہ ثلاثی مزید فی کے جو ابواب ہوتے ہیں ہم نے کہ ثلاثی ہے، ثلاثی مجرد ہے، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد ہے، رباعی مزید فی، یہ تمام تقسیمات ہیں جو پیچھے آ چکی ہیں. تو ثلاثی مزید فی کی دو قسمیں کی گئی تھیں، ایک تو ثلاثی مزید فی ملحق اور دوسری ثلاثی مزید فی غیر ملحق جس کو مطلق بھی کہتے ہیں. تو ثلاثی مزید فی غیر ملحق یا جس کو ہم مطلق بھی کہتے ہیں، یا ہم یہ بھی کہہ لیں کہ ثلاثی مزید فی مطلق، تو اس کی دو قسمیں کی گئی تھیں. پہلی قسم وہ تھی جن کے اندر ایسے ابواب آتے ہیں جن کے شروع میں حمزہ وصل لگا ہوتا ہے. تو ثلاثی مزید فی مطلق کی دو قسمیں ہوئیں. ایک وہ قسم جن کے شروع میں حمزہ وصل لگا ہوتا ہے اور اس طرح کے 7 ابواب ہیں جو پیچھے ہم نے پڑھے ہیں. اب اس کے بعد ثلاثی مزید فی مطلق کی دوسری قسم جن کے شروع میں حمزہ وصل نہیں لگا ہوتا ہے. تو یہ جو یہاں کچھ ابواب یہاں پر یہ ذکر کریں گے اور یہ ابواب 5 ہوتے ہیں. تو یہاں پر یہ جو 5 ابواب ہیں ان کے شروع میں حمزہ وصل نہیں ہوگا. حمزہ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک حمزہ وصل اور دوسرا حمزہ قطع. حمزہ وصل وہ حمزہ ہوتا ہے جو کہ اس سے پہلے اگر کوئی اور کلمہ آ جاتا ہے تو وہ حمزہ گر جاتا ہے. جیسے سے پہلے آ چکا ہے اشتعال، جیسے اشتعالی ہے تو اجتنبا جیسے کہیں گے اجتنبا. تو اجتنبا ایک فعل ہے، اس کے شروع میں حمزہ لگا ہوا ہے اور یہ حمزہ وصلی ہے. اس کے شروع میں کوئی اور کلمہ آئے گا تو یہ گر جائے گا. جیسے کہیں گے ماں، اگر ہم نے ماں لگا دیا تو ماں کے لگا کر کے اجتنبا کو پڑھیں تو ہو جائے گا مجتنبا. تو میم کے بعد سیدھے جیم کو پڑھا جا رہا ہے مجتنبا، وہ حمزہ وصل گر گیا ہے، ساتھ میں ماں کا الف بھی گر گیا ہے. تو یہ اس میں ہوتا ہے. لیکن حمزہ قطع جہاں پر ہوتا ہے، جس فعل کے شروع میں حمزہ قطع ہوتا ہے تو وہ حمزہ نہیں گرتا ہے. یہی معنی ہے حمزہ وصل اور حمزہ قطع کا. تو یہاں پر جو دوسری قسم ہے ثلاثی مزید فی مطلق کی جو دوسری قسم ہے، اس کے اندر یعنی کہ اس کے شروع میں حمزہ وصل نہیں آتا ہے. یعنی کہ دوسری قسم کے اندر جو ابواب آئیں گے اور وہ 5 ابواب ہیں تو ان کے شروع میں حمزہ وصل نہیں ہوتا ہے، ان کے ماضی کے شروع میں حمزہ وصل نہیں ہوتا ہے، یا اور بھی جو سیغے ہیں ان میں حمزہ وصل نہیں ہوتا ہے. تو یہ کتنے ابواب ہیں؟ 5 ابواب ہیں. اور انہوں نے پہلا باب جو اس میں ذکر کیا ہے وہ باب ہے افعال کا، باب افعال. تو باب افعال کہتے ہیں پہلا باب افعال. اس کی علامت ماضی اور امر میں حمزہ قطعی ہے. یعنی حمزہ تو یہاں پر ہے اس باب میں، لیکن یہ حمزہ وصلی نہیں ہے بلکہ حمزہ قطعی ہے. کہہ رہے ہیں کہ اور اس کی علامت مضارع معروف میں مضموم ہوتی ہے. اور اس کے بارے میں جو کہہ رہے ہیں کہ دوسری چیز بتائے، تو پہلی چیز باب افعال کے بارے میں انہوں نے دو چیزیں بتائی ہیں. پہلی یہ کہ اس کے فعل ماضی اور فعل امر کے شروع میں حمزہ قطعی لگا ہوتا ہے، اور اس کا جو فعل مضارع ہوتا ہے، اب افعال کا جو فعل مضارع ہوتا ہے، جو فعل مضارع معروف ہوتا ہے، تو اس میں علامت مضارع مضموم ہوتی ہے. مجہول میں تو مضموم ہوگی ہی، چاہے کوئی بھی فعل ہو تو اس میں کیا ہے علامت مضارع مضموم ہوگی ہی. اسی لیے انہوں نے کیا ہے بطور خاص معروف کے بارے میں کہا ہے، کیونکہ مجہول کو سب کو پتہ ہے کہ وہ علامت مضارع فعل مضارع مجہول میں وہ مضموم ہوگی. تو کہہ رہے ہیں کہ اور اس کی علامت مضارع معروف میں مضموم ہوتی ہے، جیسے الاکرام، عزت کرنا. تو یہاں پر اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اس کی گردان، جو یہ فعل ہے باب افعال ہے، اس کی گردان یہاں پر انہوں نے ذکر کی ہے. اس کی گردان ذکر کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں اکرم یکرم اکراما فہو مکرم و اکرم یکرم اکراما فہو مکرم. الامر منہ اکرم والنہی عنہ لا تکرم. الظرف منہ مکرم.
تو یہاں جو ہے یہ اس کی گردان ہو گئی، صرف صغیر کی گردان ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ حمزہ قطعی جو ماضی میں تھا، یہاں پہ اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ ماضی کے شروع میں حمزہ قطعی ہوتا ہے، جیسے یہاں ہے فعل ماضی ہے، یہ اکرما یہ فعل ماضی ہے، اس کے شروع میں جو حمزہ لگا ہوا ہے یہ حمزہ قطعی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا حمزہ قطعی کا، کہ یہ حمزہ گرے گا نہیں، اس سے پہلے کوئی دوسرا کلمہ اگر آ جائے یا کچھ بھی اس سے پہلے آئے تو یہ حمزہ گرے گا نہیں۔ لیکن یہاں پر ایک جگہ پر یہ حمزہ گر گیا ہے، اسی کی وضاحت کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ حمزہ قطعی جو ماضی میں تھا مضارع میں گر گیا ہے۔ اچھا، یہاں پر جو یہ مضارع آئے گا تو مضارع ماضی کا آتا ہے کہ مضارع سے پہلے یا ماضی سے پہلے علامت مضارع پڑھا دیتے ہیں، تو یہاں پر جو ہے اس کی اصل کیا ہونی چاہیے تھی، اکرم یؤکرم، اکرم یؤکرم، افعل یفعل۔ تو یہاں پر یا کے بعد جو یا مضموم ہے اس کے بعد کیا ہونا چاہیے تھا، حمزہ کا حمزہ ہونا چاہیے تھا اصل کے اعتبار سے، اصل میں یہ تھا حمزہ گرے گا نہیں، تو حمزہ یہاں پر ہونا چاہیے تھا مضارع میں، کیونکہ جو حروف ماضی میں رہیں گے وہ مضارع میں بھی رہیں گے، تو یہاں پر حمزہ کا ہونا چاہیے، حمزہ ہونا چاہیے تھا، یؤکرمو ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں سے گر گیا ہے، یؤکرمو نہیں بلکہ یکرمو پڑھا جاتا ہے۔ اور ایسے ہی مضارع کے جو تمام صیغے ہیں، یکرمو کی جب ہم گردان کریں گے فعل مضارع کی تو ہو جائے گا یکرمو، یکرمان، یکرمونا، تکرمو، تکرمان، یکرمنا، تکرمو، تکرمان، تکرمونا، تکرمینا، تکرمان، تکرمنا، اکرمو، نکرمو۔ مضارع کی جو 14 صیغے ابھی میں نے پڑھے، جو میں نے گنائے، ان 14 صیغوں میں سب میں کیا ہے، حمزہ قطعی جو کہ فعل ماضی کے شروع میں تھا وہ گرا ہوا ہے۔ اسی مسئلے کو یہاں پر سمجھا رہے ہیں، سمجھانے کی کوشش کریں کہ ایسا ہوا کیوں ہے، حالانکہ حمزہ قطعی گرتا نہیں ہے۔ تو کہہ رہے ہیں سوال بتاؤ تھا کہ گرا کیوں حمزہ قطعی، حال حمزہ قطعی گرتا نہیں ہے پھر یہاں پر گرا کیوں، تو کہہ رہے ہیں حمزہ قطعی جو ماضی میں تھا مضارع میں گر گیا، مضارع کے تمام صیغوں میں گر گیا، ورنہ مضارع یؤکرم، یؤکرمان اور اس طرح سے پوری گردان آخر تک یعنی کہ یؤکرمو تک اس طرح سے آتی، کیسے آتی، یؤکرمو یعنی کہ یا کے بعد حمزہ آتا، یؤکرمو، یؤکرمان مطلب الی الاخیر، الف لام خا یعنی کہ مطلب الی الاخیر یا الی الاخر یا الی الاخیر کہہ لیں گے، یہ معنی اس کا ہوتا ہے آتا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہوا کیوں ہے، ایک سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ اکرما کے فعل مضارع میں وہ حمزہ قطعی کیوں گر گیا ہے، حالانکہ حمزہ قطعی گرتا نہیں ہے، یہ قاعدے کے خلاف ایسا ہوا کیوں ہے، تو اسی کا جواب دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں تو وہ اکرموں میں 2 حمزہ ہو جاتے۔ مختصر انہوں نے کہا کہ جب ہم یؤکرمو اگر ہم اصل کے اعتبار سے گردان کرتے، یعنی کہ اکرما کا مضارع یکرمو نہ لاتے بلکہ کہتے یؤکرمو، اور یؤکرمو سے ہم گردان کرتے، جیسا کہ ابھی میں کر کے بتا رہا ہوں گردان، یؤکرمو، یؤکرمان، یؤکرمونا، تو اکرمو، تو اکرمان، یؤکرمنا، تو اکرمو، تو اکرمان، تو اکرمونا، تو اکرمینا، تو اکرمان، تو اکرمنا، او اکریمو، نو اکریمو۔ تو یہ 14 صیغے میں نے بتایا، یہاں پر میں جب آیا ہوں کس جگہ پر، واحد متکلم، فعل مضارع واحد متکلم پر، تو میں اس کو کیسے پڑھ رہا ہوں، او اکریمو، او اکریمو، اس طرح سے میں پڑھ رہا ہوں، او اکریمو۔ یہاں پر پہلا والا جو حمزہ ہے یہ علامت مضارع ہے، یعنی کہ علامت مضارع جو کہ 4 ہوتے ہیں، یا، تا، حمزہ، نون، انیتو، جو اس کا مجموعہ ہے، تو یہ پہلا والا جو حمزہ ہے وہ علامت مضارع ہے، اور دوسرا والا کیا ہے، یہ حمزہ قطعی ہے۔ 2 حمزہ یہاں پر اکٹھا ہو گئے ہیں، 2 حمزہ یہاں پر اکٹھا ہو گئے ہیں، اور کلام عرب میں اس طرح سے 2 حمزہ کا ایک جگہ پڑھا جانا مشکل ہو رہا تھا، ان کو دشوار ہو رہا تھا، اسی لیے انہوں نے عرب کے لوگوں نے یا عرب نے کیا کیا ہے، یہاں سے 2 حمزہ کو مطلب جو ہے مکروہ سمجھتے، پریشانی ہو رہی تھی یا کراہت اس کو محسوس کر رہے تھے، تو ایک حمزہ کو انہوں نے کیا ہے گرا دیا، تو کہہ رہے ہیں تو او اکریموں میں 2 حمزہ جمع ہو جاتے، اگر اصل پر ہم پڑھتے یو اکریموں کر کے پڑھتے تو او اکریموں واحد متکلم میں 2 حمزہ جمع ہو جاتے، جس کی کراہت کی وجہ سے اس میں سے ایک حمزہ حذف کرنا مناسب تھا، تو 2 حمزہ جمع ہو جاتے، مکروہ تھا، تو اس کی کراہت سے بچنے کے لیے اس میں سے ایک حمزہ کو حذف کرنا مناسب تھا، یعنی کہ اہل عرب نے سمجھا کہ ایک حمزہ کو حذف کرنے تو بہتر ہوگا، اور تو ایک حمزہ کو انہوں نے حذف بھی کر دیا، او اکرموں سے ایک حمزہ کو انہوں نے گرا بھی دیا۔ اچھا، تو پھر او اکرموں میں صرف گرا ایک حمزہ، کیونکہ او اکرموں میں 2 حمزہ اکٹھا ہو رہے تھے، باقی جو مضارع کے صیغے ہیں یو اکرموں وہاں تو ایک ہی حمزہ ہے، یو اکرمان ایک ہی حمزہ ہے،
ایسے ہی وہ اقرب و واحد متکلم کو چھوڑ کر کے جتنے بھی صیغے ہیں تمام کے تمام میں کیا ہے، صرف اور صرف ایک ہی حمزہ ہے، دو حمزہ نہیں ہے۔ تو او اقربو کی بات چلو ٹھیک ہے، او اقربو میں دو حمزہ تھے تو دو حمزہ میں سے ایک حمزہ کو گرا دیا تو ٹھیک ہے، او اقربو جو ہے اکرمو ہو گیا۔ لیکن پھر باقی تمام کے سیغوں کے 13 سیغوں کو کیا اس طرح سے کیا گیا، وہاں تو کوئی ایسی کراہیت نہیں تھی، وہاں پر تو کوئی ایسی پریشانی نہیں تھی، ایسا کیوں کیا گیا ہے؟ تو پھر کہہ رہے ہیں پھر اس کی موافقت کے لیے مضارع کے تمام سیغوں سے حذف کر دیا ہے، یعنی کہ ایک کو 14 ساتھی ہیں، 14 ساتھیوں میں سے ایک ساتھی کے ساتھ جب یہ برتاؤ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اب جو ہے اس کے جو اور ساتھی 13 ہیں ان کو بھی کیا ہے اسی طرح سے کیا ہے یہی ویوہار یہی معاملہ کیا جائے، انصاف یہی ہے۔ تو کیا ہے پھر 14 کے 14 سیغے ہیں، سب میں کیا ہے یہی کیا جائے گا، گرچہ وہاں کراہت نہیں تھی، چونکہ ان کے ایک بھائی کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو سارے بھائیوں کو کہا ہے کہ سب تم بھی کیا ہے ایسے ہی ہو جاؤ، انہی کے ساتھ کیا ہے چلو اسی راستے پر، تو سب کو ایسے ہی چلا دیا موافقت کے لیے، اسی کی موافقت کے لیے، یعنی کہ وہ اکرموں میں جو تعلیل ہوئی ہے اسی کی موافقت کے لیے بس، اور کچھ بھی نہیں ہے، باقی میں کوئی مطلب ایسی کراہت نہیں تھی۔ اچھا پھر کیا ہے، دو حمزہ تھے، او اکرموں میں دو حمزہ تھے، ایک علامت مضارع پہلا اور دوسرا کیا ہے حمزہ جو ہے وہ حمزہ قطعی ہے، دونوں میں سے کون حذف ہوا ہے، پہلا حذف ہوا ہے دوسرا حذف ہوا ہے، کون ہے علم میں، اس سے نہیں لینا دینا ہے، اس میں کافی لمبا کلام ہے۔ دوسرا باب جو ہے یعنی کہ ثلاثی مزید فی مطلق کی وہ قسم جس کے ابواب کے شروع میں حمزہ وصل نہیں آتا ہے، تو وہ دوسرا کون سا باب ہے، تو وہ دوسرا باب ہے باب تفعیل۔ دوسرا باب تفعیل، کہہ رہے ہیں کہ اس کی علامت عین کلمہ کی تشدید ہے، اس کی علامت عین کلمہ کی تشدید ہے بغیر اس کے کہ فا کلمہ پر تا مقدم ہو۔ اس باب میں بھی علامت مضارع معروف میں مضموم ہوتی ہے، جیسے التصریف فرانا، صرف یصرف و تصریف مانے فرانا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ دوسرا جو باب آتا ہے وہ باب تفعیل ہے، اس کی علامت کیا ہے؟ اس کی علامت یہ ہے کہ عین کلمہ مشدد ہو، جیسے یہاں پر ہے صاد را فا، صاد را فا، صا را فا، یہ اصل ہے ثلاثی ہے، عین کلمہ کو مشدد کر دیں گے تو باب تفعیل میں ہو جائے گا، تب جیسے ہم صرفا کو را جو کہ عین کلمہ ہے اس کو ہم نے مشدد کیا تو صرفا ہو گیا، تو یہی باب تفعیل کی علامت ہے کہ عین کلمہ مشدد ہو، اور اس کے بعد انہوں نے اور بغیر اس کے کہ اس پر تا مقدم ہو، یعنی کہ اس شرط کے ساتھ کہ فا کلمہ پر تا مقدم نہ ہو، اور یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ تا مقدم نہ ہو کہ اگر عین کلمہ مشدد ہو اور فا کلمہ پر تا زائد آ جائے تو پھر یہ دوسرا باب بن جاتا ہے، باب تفعل بن جاتا ہے۔ تو صرفا عین کلمہ کو مشدد، صرف عین کلمہ مشدد ہو بس تا کی زیادتی نہ ہو، اور اگر تو یہ باب تفعیل رہے گا، اور عین کلمہ مشدد ہو اور اگر فا سے پہلے تا کی زیادتی ہو جائے تو باب تفعل میں ہو جائے گا، تفعل چلا جائے گا۔ تو باب تفعل سے بچنے کے لیے انہوں نے کیا ہے تا کی جو ہے قید لگائی ہے، تا سے خالی ہونے کی قید لگائی ہے۔ تو اگر کہ تفعیل اس کی علامت عین کلمہ کی تشدید ہے بغیر اس کے کہ فا کلمہ پر تا مقدم ہو۔ اس باب میں بھی علامت مضارع معروف میں مضموم ہوتی ہے، اس باب میں بھی یعنی کہ باب تفعیل ہے، اس میں بھی جو ہے صرفہ کا جو مضارع آئے گا تو معروف کے اندر کیا ہے علامت مضارع مضموم ملے گی، جیسے کہ یہاں پر یا کیا ہے مضموم، یصرف یا مضموم ہے، اور مجہول میں تو کیا ہے علامت مضارع مضموم ہوگی ہی، تو اس کے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں اس باب میں بھی علامت مضارع معروف میں مضموم ہوتی ہے، جیسے التصریف و فرانا۔ اس کی گردان کریں کہ تصریف، یعنی کہ تصریف کے معنی ہوتا ہے گردان، تصریف ہو یعنی کہ اس باب کی گردان، تصریف ہو یہ مضاف اور مضاف الیہ ہے، تصریف ہو یعنی کہ اس کی گردان، یعنی کہ باب تفعیل کی گردان۔ کہہ رہے ہیں صرف یصرف تصریفا فهو مصرف، وصرف یصرف تصریفا فهو مصرف، الامر منه صرف والنهي عنه لا تصرف، الظرف منه مصرف۔ تو یہاں بھی صرف فی الماضی ہے، یصرف مضارع ہے، مصدر ہے، یہ اس میں فاعل ہے، ماضی مجہول ہے، مضارع مجہول ہے، مصدر ہے، اس میں مفعول ہے، امر حاضر کا صیغہ ہے، یہ وزن ذکر حاضر کا صیغہ ہے، یہ نہیں ہے، اور یہ کیا ہے ظرف ہے مصرف۔ تو یہ صرف صغیر کی مختصر سی گردان ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں ایک اور فائدے کی چیز یہاں بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اس باب کا مصدر فعال کے وزن پر بھی آتا ہے۔ یہاں جو گردان ہم نے کی اس میں ہم نے دیکھا کہ اس کا مصدر تفعیل کے وزن پر ہے، جو کہ ہے تصریف، تصریفا یا تصریف حالت رفع میں، حالت نصب میں تصریفا، تو یہ تفعیل کے وزن پر صرفہ کا مصدر آیا ہوا ہے۔ لیکن مؤلف کہہ رہے ہیں کہ صرف اس باب کا یعنی کہ صرفہ باب تفعیل کا جو مصدر ہے بس صرفہ، اس کا مصدر صرف تصریف یا تفعیل ہی نہیں آتا ہے، بلکہ اس کے اور بھی مصدر آتے ہیں،
जैसे कह रहे उनमें से क्या है, कह रहे हैं कि इस बाब का मस्दर फ़िआलुन के वज़न पर भी आता है, जैसे किज़्ज़ाबुन। क़ाल अल्लाह ताला, लेकिन अल्लाह ताला का फरमान है, कुरान में आया हुआ है, वकज़्ज़बू बिआयातिना किज़्ज़ाबा। तो अगर कोई पूछे कि इस आयत के अंदर किज़्ज़ाबन जो है ये किस बाब से है, वकज़्ज़बू बिआयातिना किज़्ज़ाबा, किस बाब का मस्दर है ये, तो हमें इसको बताने में कोई भी कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि किज़्ज़ाबा ये बाब तफ़ील का मस्दर है। कज़्ज़बा का जो यहाँ पर आया हुआ है इसी का ये मस्दर है, और वो इसलिए अगर कोई कहे कि इसका मस्दर तो तफ़ईल आता है तो ये कैसे हो जाएगा, तो हमें कहना होगा कि बाब कज़्ज़बा या सर्रफ़ा जो इसका ये जो अफ़ाल हैं इनके मसादिर तफ़ईल के अलावा और भी औज़ान पर आते हैं। उन्हीं में से एक वज़न है फ़िआलुन, जैसे किज़्ज़ाबुन, यहाँ पर हो रहे किज़्ज़ाबुन। और कह रहे हैं कि और ऐसे ही इस सर्रफ़ा या फ़अला का मस्दर फ़आलुन के वज़न पर भी आता है। तो कह रहे हैं कि और फ़आलुन के वज़न पर भी आता है, जैसे सलामुन कलामुन। तो सलामुन ये मस्दर है, इसका ये मस्दर है, इसका जो है इसका फ़ेल क्या है, सल्लमा। सल्लमा युसल्लिमु तस्लीमन भी आता है, और सल्लमा युसल्लिमु सलामन भी। ऐसे ही कलाम जो यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कल्लमा युकल्लिमु तकलीमन, जो आम तौर पर आता है, और ऐसे ही आ जाएगा कल्लमा युकल्लिमु कलामन। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि और ये जो फ़अला का जो मस्दर है फ़आल के वज़न पर भी आता है, जैसे सलामुन कलामुन। तो सल्लमा का फ़ेल हो जाएगा, ये सलामुन का फ़ेल हो जाएगा सल्लमा, और कलामुन का फ़ेल हो जाएगा कल्लमा। तो इस तरह से यहाँ पर क्या है, दो अबवाब हमने पढ़े, और ये दो अबवाब सुलासी मज़ीद फ़ी की उस किस्म के हैं, लेकिन सुलासी मज़ीद फ़ी मुतलक की उस किस्म से ताल्लुक़ रखते हैं जिसके अबवाब के शुरू में हमज़े वस्ल नहीं होता है। इसी पर इत्तफ़ाक़ करते हैं इंशाअल्लाह, और जो अबवाब है अगले दर्स में